بعض اوقات زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کرتی ہے جہاں عقل اور منطق دھندلا جاتی ہے۔ وہاں صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے: احساس۔ وہ احساس جو ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ نظر تو نہیں آ رہا مگر موجود ضرور ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے خواب دیکھا، علم بانٹنے کا، نسلیں سنوارنے کا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس زمین پر وہ یہ خواب بننے جا رہا ہے، اس زمین پر پہلے ہی کسی اور مخلوق کی ملکیت ہے۔ ایک ایسی مخلوق جو نظر نہیں آتی اور جو معاف نہیں کرتی، ایسی مخلوق جو اپنا گھر بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو آئیے چل کر آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے۔ آئیے چل کر آج کی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا واقعہ ہمیں سمیر صاحب نے کراچی سے بھیجا ہے، تو چلیے ان کا واقعہ انہی کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: السلام علیکم بھائی۔ یہ واقعہ میرے ساتھ آج سے تقریباً 40 سال پہلے پیش آیا تھا۔ میرے امی ابو کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ چاچا نے میری پرورش کی، ابو اچھے خاصی جائیداد میرے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ جب میں 18 سال کا ہوا تو مجھے شوق ہوا کہ اپنا بزنس کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ پڑھتا بھی رہا اور بزنس بھی کرتا رہا، لیکن اس بزنس میں کافی ناکامی ہوئی۔ میں پھر بھی اس بزنس کو 5-6 سال گھسیٹتا رہا، لیکن اتنے عرصے میں ڈبل ماسٹرز کر چکا تھا۔ ایک دن چاچا مجھے کہنے لگا کہ بیٹا، یہ بزنس تو نہیں چل رہا، بہتر ہے کہ تم اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی کچھ ڈھونڈو۔ میں نے چاچا سے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ تم ڈبل ماسٹرز ہو، پڑھے لکھے ہو، تو کوئی اکیڈمی کیوں نہیں کھول لیتے؟ میں نے جب اس بارے میں اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ اکیڈمی سے بہتر ہے کہ تم اسکول بناؤ۔ مجھے اپنے دوستوں کی تجویز پسند آئی، لیکن میں نے پہلے ہی تہیہ کر لیا تھا کہ بلڈنگ اپنی بناؤں گا، کیونکہ اس زمانے میں اتنی زیادہ کوئی اچھے سکول تو ہوتے نہیں تھے۔ میں نے ایک 1500 گز کا پلاٹ خریدا اور اس کے اوپر تعمیر شروع کروا دی۔ وہ بلڈنگ میں نے اپنے سامنے بیٹھ کر بنوائی، ایک ایک چیز اس کے اندر اتنی مضبوط بنائی کہ وہ بلڈنگ آرام سے 100 سال چل سکے۔ اب پلاٹ چونکہ بڑا تھا تو ایسی جگہ پہ لیا جہاں پہ تھوڑے ریٹ کم تھے، اسی وجہ سے وہاں آبادی بھی کافی کم تھی۔ لیکن یہی سوچا تھا کہ اتنا بڑا سکول جب بنے گا تو لوگ خود بخود اتنی دور بھی آ جائیں گے، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ انویسٹمنٹ پبلسٹی میں لگے اور کلاس رومز بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوں۔ اس بلڈنگ کو مکمل ہونے میں تقریباً 7-8 مہینے لگ گئے، لیکن ایک چیز جو شروع میں ہوئی، اس پلاٹ کا ایک حصہ ایسا تھا جہاں سے مزدور اور مستری شکایات کرتے تھے کہ ہمیں یہاں کام کرنے نہیں دیا جا رہا یا ہمیں یہاں کام کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی ہے تو وہ بتاتے تھے کہ وہاں سے ان کے اوزار غائب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ تھوڑی اونچائی پر پھٹے وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہاں سے کوئی دھکا دے دیتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ پلاٹ کے ایک مخصوص حصے میں ہو رہا تھا۔ میں نے ٹھیکیدار کو کہہ کر وہ حصہ چھڑوا دیا، کیونکہ ابھی فی الحال وہاں اتنی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہی سوچا کہ جب بچے زیادہ ہو جائیں گے اور ضرورت پڑے گی تو کنسٹرکشن کروا لوں گا۔ اب میرے پاس کافی زیادہ جگہ ہو گئی تھی کہ 200-250 بچے آ سکتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب سکول کی اوپننگ تھی تو محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، اور میرا شروع سے ہی یہ روٹین تھا کہ میں محرم پر دیگیں وغیرہ بنوا کر طلباء کو ضرور بلوا کر اپنے سامنے کھلواتا تھا۔
اور یہ کام میں آج سے نہیں بلکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تب سے ہی کر رہا تھا۔ اب وہ حصہ جہاں پہ مزدوروں نے کام کرنے سے منع کر دیا تھا وہ خالی پڑا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ دیگیں وغیرہ یہیں بنوا لیتا ہوں اور یہیں چادریں بچھوا کر طلباء کو بٹھا لیں گے۔ چونکہ طلباء بھی 300-400 ہوتے تھے تو ہمیں کافی بڑی جگہ چاہیے تھی اور وہ جگہ اس کے لیے پرفیکٹ تھی۔ خیر میں نے وہیں سارا انتظام کروا دیا۔ جب دیگ وغیرہ بن گئی اور طلباء آ کر بیٹھ گئے تو مولوی صاحب نے دعا کروائی۔ دعا کروانے کے بعد میں نے باورچی کو کہا کہ ان سب کو کھانا سرو کر دو۔ یہ کہہ کر میں اپنے آفس میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ جیسے باہر سے کچھ شور شرابے کی آواز آ رہی ہے۔ پھر میرا پیون بھاگتا ہوا آیا کہ سر جلدی باہر آئیں۔ میں جب پیچھے بھاگتا ہوا گیا تو دیکھا کہ ایک بچہ زمین پر بے ہوش پڑا تھا اور سارے بچے آس پاس بڑی خوفزدہ حالت میں چیخو پکار کر رہے تھے۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ اس بچے کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ اس نے یہاں پہ واش روم کر دیا تھا، بس اس کے بعد سے اس کو تھپڑ پڑنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ سمیر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا یہ اسکول آسیب زدہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں، ابھی اسکول کی اوپننگ بھی نہیں ہوئی اور آپ نے اس کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچہ ہوش میں آیا۔ میں نے جلدی جلدی سب کو کھانا کھلوا کر وہاں سے روانہ کیا اور مولوی صاحب کو سختی سے تائید کی کہ آپ نے کوئی بھی الٹی سیدھی بات جا کر نہیں کرنی۔ میں نے مولوی صاحب کو کہا کہ میں 8 مہینے سے یہاں بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے یہ سکول بنوایا ہے، میرے ساتھ تو آج تک کبھی کچھ بھی نہیں ہوا، آپ بلا وجہ توہم پرستی پھیلا رہے ہیں۔ بچہ ویسے ہی بے ہوش ہو گیا ہوگا۔ مولوی صاحب بیچارے میری باتیں سن کر چپ کر کے چلے گئے۔ اسکول کی اوپننگ ہوئی اور اسکول خوب چلا۔ پہلے مہینے ہی 200 بچے ہو گئے۔ میں نے وہاں چیزیں ہی ایسی کر دی تھیں کہ لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے۔ دوپہر کا لنچ میں اسٹوڈنٹس کو اسکول میں ہی کرواتا تھا۔ چھوٹے بچوں کو باقاعدہ فیڈرز میں دودھ دیا جاتا تھا۔ میں نے اس زمانے کی جو اویلیبل مارکیٹنگ تھی اس کو اپنایا اور اس کا رزلٹ بھی میرے سامنے آیا۔ لیکن جب اسکول چل بھی پڑا تب بھی بچوں کو اس ایریے میں جا کر کافی پریشانی ہوتی تھی۔ اب چونکہ میں اسکول کا خود ہی پرنسپل تھا، خود ہی اکاؤنٹنٹ تھا، تو جو بھی مسئلہ ہوتا تھا میرے سامنے ہی آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے کمپلینٹس آنا شروع ہو گئیں کہ اس مخصوص جگہ پر جا کر بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ کبھی کوئی بچہ گر جاتا ہے۔ 2-4 بچوں نے تو یہاں تک بتایا کہ انہوں نے وہاں کسی آدمی کو دیکھا تھا۔ اب اس طرح کی باتیں اسکول کے بارے میں مشہور ہو جانا میرے لیے کوئی اچھا شگون نہیں تھا۔ میں نے اس کا سلوشن یہ نکالا کہ میں نے اس جگہ کو ہی بند کروا دیا، اس کے آگے ایک بار لگوا دی تاکہ کوئی بھی بچہ وہاں نہ جا سکے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اگر میں اسکول سے لیٹ ہو جاتا تھا تو اس رات میں اپنے آفس میں ہی سو جاتا تھا۔ ایک رات میں اپنے آفس میں سو رہا تھا۔ اسکول کا چوکیدار اپنے کسی رشتہ دار کے پاس گیا ہوا تھا۔ سوتے سوتے ہی میری آنکھ شور کی آواز سے کھلی۔ وہ شور کی آواز ایسی تھی جیسے اسکول کے بچے کھیلتے ہیں۔ ان کی کلکاریاں مارنے کی آوازیں، لڑنے کی آوازیں، ایسی ہی آوازیں آ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید صبح ہو گئی ہے اور بچے آ کر کھیل رہے ہیں، لیکن جب میری نظر گھڑی کے اوپر پڑی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آوازیں مستقل اسی جگہ سے آ رہی تھیں جو میں نے بند کروا دی تھی۔ ایک بات تو حقیقت تھی کہ رات کے وقت اس جگہ جانے پر بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ وہاں اتنا زیادہ اندھیرا تھا۔ اسی اندھیرے کو دور کرنے کے لیے میں نے وہاں بہت زیادہ بلب لگوائے ہوئے تھے۔
لیکن جب اس رات میں نے سوئچ کھولا تو کوئی بلب بھی آن نہیں ہوا۔ میں جب پیچھے کی طرف گیا تو ایک دم سے وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ آوازیں تو بند ہو گئیں، لیکن میں نے وہاں بہت سارے سائے گھومتے ہوئے دیکھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کسی کے گھر آ گیا ہوں۔ میں اس وقت اپنے آپ کو بہت اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ الٹے قدموں واپس آ گیا۔ ان واقعات سے مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس جگہ لازمی کوئی مسئلہ ہے، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ اگر میں مان لیتا تو میرا تو پورا کاروبار ہی تباہ ہو جاتا، کیونکہ اس طرح کی جگہیں بہت جلدی مشہور ہوتی ہیں جہاں 250 بچے پڑھ رہے ہوں، ان کو پڑھانے کے لیے سٹاف ہو۔ اگر ایسی بات مشہور ہو جائے تو یہ بات تو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد تو کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو اسکول میں نہ بھیجتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی اسکول میں یہ باتیں بڑھ جاتی تھیں اور ایک دو واقعات ایسے ہو جاتے تھے تو میں ہر کلاس میں جا کر خود درس دے کر آتا تھا کہ جنات وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، یہ سب ہمارا وہم ہے۔ میں تو بچوں کو یہاں تک بتاتا تھا کہ میں اکثر رات کو یہیں سوتا ہوں اور اکیلا ہوتا ہوں، میرے ساتھ تو کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا۔ اب جب بچے پرنسپل کے منہ سے ایسی باتیں سنتے تھے اور پرنسپل کا کانفیڈنس لیول دیکھ کر وہ بھی مطمئن ہو جاتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، کلاسز چل رہی تھیں۔ میرا پین بھاگتا ہوا آیا کہ سر جلدی آئیں، وہاں ایک بچہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر پین کے ساتھ بھاگا اور جب جا کر دیکھا تو وہاں کافی بچے جمع ہو چکے تھے اور ایک بچہ ان کے بیچ میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے بچوں کو سائڈ پر ہٹایا اور اس بچے کے قریب جا کر اس کی نبض چیک کی تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ زندہ تھا۔ میں بچے کے چہرے پر تھپکیاں مار کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران میری نظر اس کی گردن پر پڑی جہاں پر کسی کی انگلیوں کے نشان تھے۔ میں نے جب اس کے منہ پر پانی چھڑکا تو وہ ہوش میں آ گیا، لیکن رونے لگا۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا تھا، تو وہ اسی باڑ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ سر مجھے وہاں پہلے کسی نے گردن سے پکڑا اور پھر اچھال کر مجھے یہاں پھینک دیا۔ میں نے اس بچے کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم وہاں کیوں گئے تھے جب تمہیں پتہ ہے کہ وہاں باڑ لگی ہوئی ہے؟ تو وہ معصومیت سے کہنے لگا، سر میری بال وہاں چلی گئی تھی، میں تو بس اپنی بال لینے گیا تھا۔ اصل میں وہ جگہ تھی بھی ایسی، ایک طرف بچوں کے کھیلنے کا گراؤنڈ تھا، اس کے ساتھ ہی وہ بند جگہ تھی جہاں میں نے باڑ لگوا دی تھی۔ باڑ لگنے کے باوجود بھی بچے اس جگہ سے بار بار ٹچ میں آ رہے تھے۔ میں بچے کو لے کر اپنے ساتھ آفس میں آ گیا، اسے وہاں بٹھا کر بوتل پلائی، سینڈوچ کھلایا تاکہ وہ اپنے گھر میں جا کر اس بات کا تذکرہ نہ کرے۔ وہ بچہ تھا بیچارہ، مان گیا۔ اب یہ ایک اور رات کی بات ہے، جب میں اسکول سے لیٹ ہو گیا تو سوچا کہ رات آفس میں ہی گزار لیتا ہوں۔ جب میں رات کو سو رہا تھا تو مجھے دوبارہ سے وہی آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ جیسے پیچھے کوئی کھیل رہا ہے۔ حالانکہ جہاں سے وہ کھیلنے کی آوازیں آتی تھیں اور جہاں میرا آفس تھا اس میں بہت زیادہ فاصلہ تھا، لیکن یہی لگتا تھا کہ وہ شور اتنا زیادہ ہے کہ وہ میرے آفس کے اندر تک آ رہا تھا۔ چوکیدار اپنے کوارٹر میں سویا ہوا تھا۔ پہلے دل میں خیال آیا کہ چوکیدار کو بلاتا ہوں، لیکن فوراً دل نے تردید کر دی کہ اگر چوکیدار کو بلا کر ان آوازوں کے بارے میں بتایا تو یہ چوکیدار صبح اٹھتے ہی سارے میڈموں کو یہ بات بتا دے گا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اٹھوں اور جا کر دیکھوں کہ آخر پیچھے معاملہ کیا ہے، کیونکہ پہلے بھی جب میں پیچھے گیا تھا تو آوازیں رک گئی تھیں۔ میں ابھی اٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس آواز کو سنتے ہی پہلا خیال یہ آیا
کہ چوکیدار بھی ان آوازوں سے جاگ گیا ہوگا اور ڈر کے مارے میرے پاس آ گیا ہوگا۔ رکو، میں آ رہا ہوں، میں نے آواز لگائی، اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی باہر قدم رکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی تالاب میں اتر گیا ہوں۔ باہر پانی ہی پانی تھا۔ میری پینٹ کے نیچے والی سائڈ ساری گیلی ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ باہر پانی ہے۔ میں فوراً واپس آفس میں آیا اور بیل بجانا شروع کر دی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا، پرانے زمانے میں جب پین یا چوکیدار کو بلانا ہوتا تھا تو بیل بجائی جاتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا چوکیدار کو ڈانٹنے لگا، تم نے ٹیپ اوپن ہی چھوڑ دیا ہے، دیکھو یہاں سارا پانی ہی پانی ہے۔ چوکیدار حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ صاحب، کیا رات کے ٹائم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کچھ بولا تو نہیں، لیکن اس کے تاثرات یہی تھے۔ پھر وہ کہنے لگا، صاحب کون سا پانی؟ یہاں تو کوئی بھی پانی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے جب باہر نکل کر دیکھا تو واقعی وہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا کہ نیچے سے جب میری پینٹ اس بات کا ثبوت تھی ابھی تک گیلی ہو رہی تھی۔ چوکیدار مشکوک نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو صاحب کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ پھر وہ مجھ سے سو لینے لگا اور اندر کی بات اگلوانے کی کوشش کرنے لگا۔ صاحب، آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ کی پینٹ کیوں گیلی ہے؟ میں نے اسے ٹالنے والے انداز میں کہا، نہیں کچھ نہیں، باہر سے پانی کی آواز آئی تھی تو میں نے سمجھا شاید واقعی ہی پانی ہے، بس اس لیے بلایا تھا۔ وہ چپ تو ہو گیا، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اسے میری بات پر یقین نہیں آیا۔ ماشاءاللہ سے اسکول کافی ترقی کر رہا تھا اور بچے روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مزید کنسٹرکشن کی ضرورت پڑ گئی۔ اب میرے پاس صرف وہی جگہ خالی تھی جہاں میں نے بار لگوا دی تھی۔ میں نے ایک ٹھیکیدار کو آفس میں بلوایا اور اسے ڈسکس کرنے لگا کہ ہم اس کی ایکسپینشن کیسے کر سکتے ہیں اور کون سی کلاسز کہاں بن سکتی ہیں۔ ہم 1-1.5 گھنٹہ وہاں ڈسکشن کرتے رہے۔ اس کے بعد اسکول کی چھٹی ہو گئی اور میں گھر آ گیا۔ رات کے 10 ہی بجے ہوں گے جب مجھے لینڈ لائن پہ کسی کی کال آئی۔ میں نے جب فون اٹھایا تو دوسری طرف چوکیدار تھا، بری طرح رو رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، صاحب جلدی سے اسکول آ جائیں، جہاں آگ لگ گئی ہے۔ میں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور اسکول کی طرف بھاگا۔ وہاں جا کر دیکھا تو آگ میرے آفس میں لگی ہوئی تھی، جبکہ پورا اسکول سیف تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ جس طریقے سے آگ بھڑک رہی تھی اس کو تو پورے اسکول میں پھیلنا چاہیے تھا، لیکن وہ آگ آفس سے ذرا ادھر ادھر بھی نہیں نکل رہی تھی۔ کافی لوگوں نے مٹی پانی ڈالا، پھر کہیں جا کر وہ آگ بجھائی، لیکن میں حیران پریشان تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر آگ واقعی لگی تھی تو پورا اسکول جل جاتا، کیونکہ ساری کلاسز میں لکڑی کی ڈیسکیں تھیں، پورا اسکول کاغذوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے میں آگ پورے اسکول میں پھیل سکتی تھی، لیکن جیسے کوئی خاص پیغام دے رہا ہو، یہ صرف وارننگ ہے۔ لیکن اس وقت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ سمجھ تب آئی جب پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس رات کو محض اتفاق سمجھا اور چوکیدار سے پوچھنے لگا کہ کیا کوئی باہر سے آیا تھا؟ چوکیدار کہنے لگا، نہیں صاحب، میں تو مستقل یہیں بیٹھا تھا، مجھے تو کوئی بھی آتا ہوا نظر نہیں آیا، لیکن ہاں جب یہاں آگ بھڑک اٹھی تو مجھے یہاں 2 سائے گزرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ چوکیدار کے منہ سے سائے کا سن کر میرے ذہن میں فوراً وہ رات آ گئی جب میں خود یہاں گیا تھا اور مجھے وہاں بہت سارے سائے نظر آئے تھے۔
میں نے چوکیدار سے کچھ نہیں کہا، بس باتوں باتوں میں پوچھنے لگا، یہاں کوئی چور ڈاکو تو نہیں آتے؟ کہنے لگا، نہیں صاحب، چور ڈاکو کا ڈر نہیں، یہاں تو صرف جنات کا ڈر ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا، جب میں رات کو سوتا ہوں تو پیچھے جہاں باڑ لگی ہوئی ہے وہاں سے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں، بالکل وہی آوازیں جو دوپہر کو اسکول کے وقت آتی ہیں۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ وہی بات بتا رہا تھا جو میرے ساتھ بھی ہو چکی تھی، لیکن میں نے اس کی بات کو بڑھاوا نہیں دیا، بس کہا، تمہارا وہم ہوگا، بھلا رات کے وقت جہاں بچے کہاں سے آئیں گے؟ وہ ضد کرنے لگا، نہیں صاحب، یہ آوازیں روز آتی ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں تو ایک رات جہاں آ کر دیکھیں، آپ کو خود ہی آوازیں آ جائیں گی۔ وہ بحث میں اتنا آگے نکل گیا کہ کہنے لگا، صاحب، یہ آگ بھی جنات نے ہی لگائی ہے۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، فضول باتیں مت کرو، اور صبح کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میڈموں وغیرہ کو یہی بتانا کہ بجلی کا کوئی مسئلہ ہو گیا، اسی وجہ سے آگ لگ گئی تھی۔ ایک ہفتہ مجھے اپنا آفس دوبارہ بنوانے میں لگ گیا۔ اس کے بعد میں نے ٹھیکیدار کو دوبارہ بلوایا اور اسے کہا کہ فوراً کام شروع کر دو، کیونکہ بچوں کو کافی زیادہ پرابلم ہو رہی تھی۔ کلاسز میں کیپیسٹی کم ہوتی جا رہی تھی اور بچے زیادہ ہوتے جا رہے تھے، تو میں نے یہ پلان کیا تھا کہ جہاں ابھی واش روم بنے ہوئے تھے ان کو میں کلاسز میں تبدیل کر رہا تھا، اور واش روم وہاں لے کر جا رہا تھا جہاں میں نے باڑ لگوائی تھی، یعنی وہی آسیب زدہ حصہ جو پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ اب میں وہاں واش روم بنوا رہا تھا، یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے کوئی خود سے کہہ رہا ہو، آ بیل مجھے مار۔ اگر میں اس وقت تھوڑی سی کامن سینس استعمال کر لیتا اور بجائے وہاں واش روم بنانے کے کم از کم 1-2 کلاسز ہی وہاں بنوا کر پہلے چیک کر لیتا تو شاید کچھ بچت ہو جاتی، لیکن میں نے وہ کام کیا جو شاید جاہل سے جاہل آدمی بھی نہ کرے۔ میں پلاٹ کے اس حصے کو جہاں پر شاید جنات کا گھر ہو، ان کی فیملی رہتی ہو، میں ان کے اوپر واش روم بنوا رہا تھا۔ اب جب یہ سب سوچتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ اپنے آپ کو خود تھپڑ ماروں۔ میں نے کتنا برا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت میرے دماغ میں صرف ایک لاجک تھی کہ چونکہ واش روم تو کلاسز کے ساتھ پہلے ہی لگے ہوئے تھے، میں اس لیے وہاں کلاسز بنا رہا تھا تاکہ بلڈنگ کا حصہ بنے۔ اگر میں اس آسیب جگہ پر کلاسز بنواتا تو وہ بلڈنگ سے کافی دور چلی جاتی اور ایک عجیب سا نقشہ بن جاتا۔ بس یہی سوچ کر میں نے وہ غلطی کی جو بعد میں میری زندگی کی سب سے بڑی سزا بن گئی۔ اگلے دن وہ باڑ ہٹا دی گئی، وہاں پر واش روم بنانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ فلش، اینٹیں اور باقی سامان وہاں لا کر رکھ دیا گیا۔ میں نے ٹھیکیدار کو صرف 1 ہفتے کا وقت دیا تھا کہ 1 ہفتے میں 3 واش رومز تیار کرنے ہیں، لیکن جس رات میں نے وہ سامان لا کر رکھا اور ابھی میں گھر پہنچا ہی تھا، لینڈ لائن پر چوکیدار کی کال آئی۔ وہ بری طرح رو رہا تھا، چیخیں مار مار کے کہہ رہا تھا، صاحب جلدی واپس آؤ۔ میں بھاگتا ہوا اسکول پہنچا۔ جب میں نے وہاں کا منظر دیکھا، مجھے لگا کہ شاید میں اب بچ نہیں پاؤں گا، یا شاید ابھی مر جاؤں گا، کیونکہ میرے سامنے میرا پورا اسکول زمین بوس پڑا ہوا تھا، پوری بلڈنگ گر چکی تھی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے منہ پر 2-3 تھپڑ مارے کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ بھلا بلڈنگ کیسے گر سکتی ہے؟ نہ کوئی زلزلہ آیا، نہ کوئی سیلاب، اچانک سے بلڈنگ کیسے گر گئی؟ میرا پورا اسکول میرے سامنے ملیا میٹ پڑا ہوا تھا۔ میں چوکیدار کا گریبان پکڑ کر اسے بار بار پوچھے جا رہا تھا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ اور وہ بیچارہ آگے سے روتا جا رہا تھا۔ جب 2-3 گھنٹے بعد میرے بھی تھوڑے ہوش بحال ہوئے، چوکیدار بھی تھوڑا ریلیکس ہوا، تو وہ مجھے بتانے لگا،
صاحب، میں ابھی سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ مجھے باہر سے اتنی شدید گڑگڑاہٹ کی آواز آئی کہ مجھے لگا شاید قیامت آ گئی ہے، کیونکہ وہ آواز ہی اتنی زیادہ تھی کہ میرے دماغ میں زلزلہ بھی نہیں آیا، بلکہ ڈائریکٹ قیامت کا تصور آ گیا۔ جب میں اپنے کوارٹر سے باہر نکلا تو میرے سامنے ہزاروں سائے گھوم رہے تھے، اور وہ ایسے ادھر ادھر جا رہے تھے جیسے شدید غصے میں ہوں۔ میں یہ سائے دیکھ کر گھبرا کر سکول سے باہر آ گیا، اپنے دوست کو بلانے جانے ہی والا تھا کہ اچانک میرے سامنے بلڈنگ نیچے گرنے لگی، اور گر بھی ایسے رہی تھی کہ جیسے کوئی جان بوجھ کر گرا رہا ہو۔ جب تک یہ بلڈنگ پوری نہ گر گئی میرے سامنے وہ سائے گھومتے رہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر پتھر کا ہو چکا تھا، اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اپنی جگہ سے ہل سکوں۔ میں چوکی دار کی باتیں سن کر سن ہو گیا، کیونکہ یہ بات تو واضح تھی، اتنی بڑی بلڈنگ کا گرانا آسان کام نہیں ہوتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس کو بلیم کروں، کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں۔ پھر میں نے اپنی اس زمین کو بیچ دیا اور ایک دوسری جگہ جا کر نیا سکول بنا لیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک میں وہی سکول چلا رہا ہوں۔ جی تو پیارے ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی سٹوری؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر یا ای میل پر شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی بھیجی گئی سٹوریز میں سے سب سے بیسٹ کو اپنے چینل پر ضرور نیریٹ کریں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔